رب سے آؤ دعائیں ہر گھڑی ہر آن صبح رمضان صبح الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام صبح رمضان میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے۔ اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی نیکیوں میں بسر ہو، سعادتوں میں بسر ہو، دونوں جہانوں کی بلائیاں اللہ ہم سب کا مقدر فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ نیت کیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس عظیم المرتبت ہستی کا جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، جن کے فضائل کو احادیث میں بیان کیا گیا۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، علی اس کے مددگار ہیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آج گفتگو ہوگی شیر خدا، حیدر کرار، داماد رسول، زوج بطول، باب علم رسول، فاتح خیبر، امیر المؤمنین، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مبارک سیرت پر۔ وہ علی کہ جن کی شجاعت میدان جنگ میں بجلی بن کر کڑکتی ہے، وہ علی جن کی عبادت محراب میں اشکوں کی صورت میں جھلکتی ہے، وہ علی جن کا عدل حکومت میں مثال بنتا ہے، وہ علی جن کی محبت ایمان کی علامت بنتی ہے۔ حضرت علی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے علی، تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور تم سے بغض صرف منافق رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اسی شجاعت کے سمندر، ولایت کے گوہر، علم کے مینار، وفا کے علم بردار علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت کے چند درخشاں پہلو آپ کے سامنے بیان کریں گے، سننے کی سعادت نصیب ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ سے گزارش کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجئے۔ انشاءاللہ آج مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کی سیرت پر انشاءاللہ ہمیں بہت سے گوشوں پر، بہت سے پہلوؤں پر سننے کا، سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ ساتھ رہیں گے کہ تو انشاءاللہ حضرت علی کی محبت میں اللہ نے چاہا تو اضافہ ہوگا۔ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا سیرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں کال کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے اور کمنٹس کے ذریعے۔ آپ اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600۔ آپ اس نمبر پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ بھی لیا جائے گا۔ واٹس ایپ کے ذریعے مبلغین سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے اور واٹس ایپ کے ذریعے آپ نعت خواں اسلامی بھائی سے فرمائش بھی کر سکیں گے۔ آج ہم خصوصیت کے ساتھ
مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی منقبت بھی سننے کی سعادت پائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ کون کون سے مہمان ہوں گے؟ مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ تاکہ وہ منچ پر تشریف لائیں اور پھر ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں۔ آج انشاءاللہ غلام محی الدین ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں غلام محی الدین بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے جی، مرحبا کہتے ہیں احمد بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، کیسے احمد بھائی؟ ٹھیک ہیں، تشریف رکھیے۔ آج عاطف مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں عاطف بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا، کیف الحال حبیبی؟ تفضل، ماشاء اللہ۔ اور آج ہمارے ساتھ ہوں گے عدنان شیخ عطاری، ماشاء اللہ، مرحبا، السلام علیکم، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تفضل شیخ، آپ تو واسطہ واقعاتاً شیخ بھی ہیں، اللہ پاک سلامت رکھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے گزارش کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، خصوصیت کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بھی آج ہم شامل کریں گے، مولا علی کی منقبت بھی سنیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ 0308262600 آپ اسکرین پر نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکت عطا فرمائے، اور دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہم سب کے دلوں میں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت میں اور اضافہ فرمائے، اور ہمیں با ادب افراد کے ساتھ، ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بے ادبی سے اور بے ادبوں سے اللہ پاک ہمیں بھی ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں عدنان بھائی کی طرف، کلام شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ جی عدنان بھائی۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کئی صلو علیہ وآلہ، لی خمسۃ اطفی بها، لی خمسۃ اطفی بها، ہر الوباء الخاتمہ، ہر الوباء الخاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، صلو علیہ وآلہ۔ مدینے والے میرے لجپال، صدقہ علی 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 علی، صدقہ علی حسنین کا دے کر، صدقہ علی علی، صدقہ علی حسنین کا دے کر، کر دو مالا مال مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال، صدقہ صدیق و عمر کا، صدقہ عثمان و علی کا، صدقہ عثمان اور علی کا، صدقہ عثمان اور علی کا، صدقہ علی حسنین کا دے کر، صدقہ علی 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 علی، صدقہ علی حسنین کا دے کر، کر دو مالا مال مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال، واسطہ شبی کو شبر کا، واسطہ شبی کو شبر کا، واسطہ بابا گنج شکر کا، واسطہ بابا گنج شکر کا، واسطہ اجمیری خواجہ کا، واسطہ اجمیری خواجہ کا، مشکل سب کی
وشال مدینے والے میرے لجپال مدینے والے میرے لجپال صدقہ علی 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 صدقہ علی حسنین کا دے کر صدقہ علی حسنین کا دے کر دو بیڑا پار مدینے والے میرے لجپال مدینے والے میرے لجپال تن من دھن سب اپنا لٹا کر تن من دھن تن من تن من دھن تن من دھن تن من دھن تن من تن من دھن سب اپنا لٹا کر آپ کے عشق میں خود کو مٹا کر آپ کے عشق میں خود کو مٹا کر کوئی بھولے شاہ بنا ہے کوئی بھولے شاہ بنا ہے تو کوئی کلندر لال مدینے والے میرے لجپال مدینے والے میرے لجپال صدقہ علی 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 صدقہ علی حسنین کا دے کر دو مالا مال مدینے والے میرے لجپال مدینے والے میرے لجپال درد اویس 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 سوز بلالی درد اویس سوز بلالی کیجئے عطا کو سر کے والی کیجئے عطا کو سر کے والی نہ میں سونا چاندی مانگوں نہ میں مانگوں سونا چاندی نہ مانگو میں مال مدینے والے میرے لجپال مدینے والے میرے لجپال زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں ہجا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری بہک زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے جنہاں میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبل پھبل میں دلہر سزائے میغل ایسے منر کہ امن و امان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی بھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے اشارے سے چیر دیا چھپے ہوئے خوش کو خیر لیا گئے ہوئے دن کو حسر کیا کتاب و تباہ تمہارے لیے مدینے والے میرے لجپال مدینے والے میرے لجپال صدقہ علی غسلین کا دے کر دو مالا مال مدینے والے میرے لجپال اور ناز ہے جن پر سب نبیوں کو
ایسے سخی داتا ہے وہ تو، ایسے سخی داتا ہے وہ تو، ایسے سخی داتا ہے وہ تو، کنگالوں کو کر دیتے ہیں وہ، کنگالوں کو کر دیتے ہیں پل میں مالا مال، مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال، صدقہ علی حسنین کا دے کر، صدقہ علی حسنین کا دے کر، کر دو مالا مال، مدینے والے میرے لجپال، مدینے ماشاءاللہ کمال ہے عدنان بھائی. میں اور تو نہیں آپ کو یہ عود پیش کرتا ہوں، بڑی مبارک جگہ سے آئی ہے، یہ بریلی شریف سے یعنی ہند سے تشریف لائی ہوئی ہے، تحفہ تھا اور ملا مجھے بغداد شریف میں تھا. سب سے پہلے تو آپ کریں، کیا بات ہے عدنان بھائی، کمال پڑا آپ نے، یقین کریں مزے کو مزہ آ گیا. یہ آپ قبول فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ مزہ آ گیا. مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کمال ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر اضافہ کرنا نا، حضور کی محبت بڑھانی ہے، تو جو اچھے نعت خواں ہیں نا، خوش الہان نعت خواں، ان سے نعت سنا کریں، ان کی نعت سنا کریں، انشاءاللہ آپ کے دل میں حضور کی محبت بڑھے گی. آج تو حضرت علی کا بھی ذکر ہوا، حسنین کریمین کا بھی ذکر ہوا، ایک ہی کلام میں. کمال ہے، کمال. آپ نے کلام کو لیا اور موقع کی مناسبت سے کلام نعت شریف بھی بیچ میں، استغاثہ بھی، ان کے وسیلے کو بھی مانگا کہ اللہ تعالی ہمیں حسنین کریمین کا صدقہ اللہ نصیب فرمائے، مولا کائنات کا صدقہ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بڑی مبارک ہستی ہیں. اللہ پاک نے آپ کو بے شمار کمالات، بے شمار برکتیں، بے شمار سعادت عطا فرمائے. آج کا ہمارا ٹاپک شیر خدا علی المرتضیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انشاءاللہ یہ ٹاپک ہمارا رہے گا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کال کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، کمنٹس کے ذریعے پروگرام کا حصہ ضرور بن سکتے ہیں. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ پاک سب کا مقدر فرمائے. انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغین سے ہم گفتگو کریں گے آج کے اس ٹاپک پر، لیکن میں چاہوں گا عدنان بھائی ایک شعر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو میں نے انٹرو میں بھی لیا تھا، اعلیٰ حضرت نے جو سلام میں شامل کیا ہے، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پر توے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پر تو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پر تو پرتوے دست پر قدرت توے دست قدرت لاکھوں سلام، شیر شمشیر زر شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زر شاہ خیبر شکن، پر توے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، صافی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، صافی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی. احمد بھائی میں چاہوں گا قرآن حضرت علی کے فضائل کو کس انداز میں بیان کرتا ہے؟ قرآن پاک میں جو حضرت علی کی شان کو بیان کیا گیا کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا شیر خدا مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عظیم ہستی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے فضائل بیان کیے، قرآن میں رب نے بھی ان کے فضائل بیان کیے، صحابہ نے بھی ان کے فضائل بیان کیے. قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیتیں ہیں جو حضرت سیدنا شیر خدا مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں. ایک آیت ہے جس میں رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اس آیت طیبہ کی تفسیر میں حضرت سیدتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا ہے کہ یہاں صالح المؤمنین سے مراد حضرت سیدنا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. اس آیت میں کیا فرمایا گیا؟ فرمایا گیا کہ بے شک اللہ ان کے مولا ہیں، مددگار ہیں، اور ان کے ساتھ جبریل ان کے مددگار ہیں، اور مومنوں میں سے صالح ان کے مددگار ہیں. مومنوں میں سے صالح سے کون مراد ہیں؟ حضرت اسماء فرماتی ہیں نبی پاک نے فرمایا مولا علی مراد ہیں. حضرت سیدنا ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مبارک ہاتھ تھاما، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے تشریف لائے اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ ہے صالح المؤمنین، ھذا صالح المؤمنین، یعنی حضرت علی صالح المؤمنین ہے. ایک اور آیت طیبہ ہے جس میں آپ کی شان بڑی یگانہ ہے. یہ وہ آیت ہے جس پر عمل کرنے والے تمام صحابہ میں صرف آپ اکیلے ہیں. وہ کیسے کہ اس میں حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے ایمان والو، جب تمہیں نبی پاک علیہ السلام سے سرگوشی کرنی ہو، کچھ راز کی باتیں کرنی ہو، تو اس سے پہلے حضور کی بارگاہ میں کچھ صدقہ دے دیا، حضور کی بارگاہ میں آنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو. تو یہ آیت طیبہ جب نازل ہوئی تو اس کا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کے آداب اللہ کریم بیان فرما رہا ہے. یہ ایک انداز ہے اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اس انداز میں صدقہ دے کر حضور کی بارگاہ میں حاضری. واہ واہ. صدقہ کس لیے ہوتا ہے؟ تزکیے کے لیے ہوتا ہے. وہ ویسے تزکیہ والی ہستیاں ہیں، لیکن حضور کی بارگاہ کا اہتمام ہے کہ آنا ہے تو پہلے صدقہ دے کے آنا ہے. اور اس آیت کا پس منظر جو بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ہجوم زیادہ ہونے لگا، عمراء صحابہ کرام علیہم الرضوان جب کافی زیادہ دیر سرگوشیاں کرنے لگے، نبی پاک علیہ السلام سے کچھ خاص باتیں کرنے لگے، تو بعض دیگر صحابہ کو موقع نہ ملتا تھا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ایک صحابی کو حضور کی خاص توجہ مل جائے، ہر ایک کا کام ہوتا جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رب العالمین جل جلالہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وہی فرمائی کہ ایمان والوں کو حکم دیں کہ اب جب حضور کی بارگاہ میں آنا ہے تو پہلے صدقہ دے کے آنا ہے. یہ آیت طیبہ نازل ہوئی، سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور ایک سونے کا سکہ صدقہ کر کے آئے، اور آ کر آپ نے 10 سوال پوچھے. سوال بھی بڑے باکمال پوچھے. آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا حضور وفا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا توحید اور اس کی گواہی دینا، یہ وفا ہے. آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور فساد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کفر و شرک یہ فساد ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، ارشاد فرمائیں کہ میں رب سے کیا مانگوں؟ ارشاد فرمایا عاقبت مانگو، عاقبت یعنی آخرت مانگو. تو پوچھا حضور یہ بتائیں کہ سرور کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جنت ہے، جنت سرور ہے. پھر پوچھا حضور راحت کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ کا دیدار یہ راحت. کیا بات ہے. 10 یوں سوال پوچھے. اور ابھی آپ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں نے نظر مانی تھی. حسنین کریمین بیمار ہو گئے تھے، اللہ انہیں صحت یابی دے تو ہم 3 روزے رکھیں گے. صحیح. تو اب جب روزے رکھے تو ان روزوں کے افطار کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 3 سا ایک یہودی سے گندم لے آئے تھے یا جو لے آئے تھے. تو وہ یہ تھا کہ روز 1 سا کو پیس کے اسے کھانا بنا کے اسے استعمال کیا جائے، اسے افطار کیا جائے گا. پہلے دن جب افطار کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم آیا اور اس نے دستک دی تو وہ جو کھانا تھا اٹھا کے اسے دے دیا. دوسرے دن پھر جب افطار کے لیے بیٹھے اور دستک ہوئی تو ایک مسکین آیا تھا، وہ کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا. پہلے دن بھی پانی سے روزہ رکھا، پانی سے کھولا. دوسرے دن بھی پانی سے رکھا، پانی سے کھولا. تیسرے دن پھر روزہ پانی سے رکھا تھا. اب جب افطار کا وقت آیا
پھر ایک اسیر، ایک قیدی آیا اور اس نے سوال کیا، اہل بیت کے اس گھرانے نے وہ بھی اٹھا کے انہیں کھانا دے دیا. تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اللہ کی محبت میں کہ یہ مسکینوں کو بھی کھلاتے ہیں کھانا، یہ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو، سبھی کو اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں. تو یہ ساری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان قرآن نے بیان. کیا بات. خود بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں. کیسے سخی تھے محمد کے گھرانے والے، کیسے سخی تھے محمد کے گھرانے والے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً میرے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا زوج بطول حسنین کریمین کے والد بزرگوار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یوں کہیں کہ آنکھوں کے تارے، حضرت صدیق اکبر کے پیارے، عمر کے دلارے، حسنین کی حضرت عثمان غنی کے سہارے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل، کمالات، مناقب قرآن بھی بیان کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث بھی بیان کرتی ہیں. آپ دیکھیں کہ حضرت علی کی ہستی کون سی ہستی ہے، علی کون ہے؟ فرمایا کہ علی وہ ہیں کہ جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے محبوب بھی محبت فرمایا. علی 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 اونچی ذات علی دی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی کو مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے. اور آپ فرماتی ہیں کہ بیٹا تو ہوا ہے لیکن وہ دیکھتا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حضور نے اپنی گود میں لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی، اچھا ایک طرف تو دیکھیں کہ جیسی حضور نے لیا، حضرت علی کا کمال بھی یہ دیکھیں کہ حضور کے مس ہونے کو اتنا محسوس کیا کہ آنکھیں کھول کے سب سے پہلے اس دنیا میں اگر کسی چہرے کی زیارت کرتے ہیں وہ چہرہ مصطفیٰ ہے. وہ حضور کا چہرہ ہے. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاہٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مدبریاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیا. اللہ اکبر. اچھا ایک طرف تو یہ کہ حضور کا دیدار کرتے ہیں، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھٹی عطا فرمائی، یہ بھی کمال ہے. اچھا میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا چچی نام کیا سوچا ہے؟ کہا حرب. حضور فرماتے ہیں میں نے تو اس کے لیے علی سوچا ہے، نام بھی حضور نے رکھا ہے. اللہ اکبر. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بچوں میں پھر سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. اللہ پاک نے آپ کو بے شمار کمالات عطا فرمائے. آپ کی شجاعت کے کیا کہنے ہیں، آپ کی بہادری کے کیا کہنے ہیں. میں چاہوں گا عاطف بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں بہت سے کمالات ملے ان میں ایک کمال آپ کی شجاعت ہے، آپ کی بہادری ہے. اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں. سب یوں سمجھیے کہ شجاعت کا لفظ جب زبان پر آتا ہے نا تو ایک ہی ذات جو ہے نا وہ دماغ میں یوں سمجھے کہ آتی ہے، وہ مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے تو جو عاشق صحابہ ہے نا وہ بے جان بھی ہو تو اس میں جان آ جاتی ہے. یوں سمجھے کہ وہ جو ہے وہ اگر وہ تھوڑا سست بھی بیٹھا ہو تو حضرت علی کا نام سن کر چست ہو جاتا ہے. جن کے نام میں
جو ہے وہ اتنا یوں سمجھے کہ طاقت ہے، جن کے نام میں اتنی وہ لذت ہے، تو ان کی اپنی ذات کا عالم کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ہی بہادر ہیں، مگر کچھ افراد ایسے ہیں، کچھ اصحاب ایسے ہیں کہ جن کے اندر خاص اوصاف وصف ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے ان کی شہرت ہے، جیسے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت بہادری کے سبب ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری تو یوں سمجھے کہ ہر طرف شہرہ آفاق ہے، اور ہر بچہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کو جانتا ہے، چاہے وہ بدر کا معرکہ ہو، احد کا ہو، غزوہ خندق ہو، تبوک ہو، جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا، آپ نے تن من دن سب کے جو ہے وہ سب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوئے، سوائے غزوہ تبوک کے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا جانشین بنا کر پیچھے چھوڑا تھا۔ تمام غزوات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی رہے، اور پھر غزوہ بدر میں جس جان نثاری کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ لڑائی کی اور کفار کو واصل جہنم کیا، اس کی مثال ملتی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین افراد تھے جن کو خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مقابلے میں بھیجا تھا۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب کفار جو ہے وہ سامنے آئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسود بن الاسد کو جب قتل کیا، تو جو عتبہ بن ربیعہ تھا اس کو اپنے بھائی جو ہے وہ شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ پر بڑا ناز تھا، اور ان دونوں کو باہر لے کر آ کہا کہ اے اشراف قریش، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ اشراف قریش میں سے ہمارے مقابلے میں کسی کو بھیجو، باقی کسی اور کو نہیں بھیجنا، وہ ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر جلال آیا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال کا اظہار فرمائے تو پھر اللہ اکبر، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اے جو ہے وہ قریش کے لوگوں جن کی طرف میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور اللہ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، آؤ اپنے اس نبی کے دین کی حفاظت کرو۔ جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اور پھر ایسے کفار کے سر قلم کیے کہ جس کی مثال نہیں بنتی۔ یعنی ٹوٹل اگر اندازہ لگائے کہ 70 کافر مارے گئے، اس میں واصل جہنم ہوئے، اور ان میں سے 35 جو ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے واصل جہنم کیے۔ یعنی 70 میں سے 35 آدھے تو ادھر ہو گئے، اور 10 حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ قتل کیے، 45 یہ ہو گئے، بقیہ 25 جو تھے وہ دیگر اصحاب نے ان کو واصل جہنم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی شجاعت آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اور اگر احد کا معرکہ دیکھیں تو جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رماد پر صحابہ کرام علیہ رضوان کو کھڑا ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں سے ہٹے، اور پھر کفار نے دونوں طرف سے حملہ کیا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو، صحابہ رسول کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچا، اور کئی مسلمان اس میں شہید بھی ہوئے، تو پھر ایک دم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بڑھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے حملہ کیا تو ایک صدا بلند کی کہ مسلمانوں کے نبی کو جو ہے وہ معاذ اللہ قتل کر دیا گیا ہے۔ کہہ رہے جب یہ میں نے خبر سنی تو ایک دم جو ہے وہ پریشانی کا عالم ہوا، میں دوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کروں، میں نے جتنے بھی جو ہے وہ زندہ تھے ان میں نظر دوڑائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے محروم رہا اس وقت، پھر شہیدوں کی طرف نظر کی تو اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ جو ہے وہ نظر نہ آئے، تو پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہو۔ تو اب پھر کہہ رہے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جب حضور کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے تو علی کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، اب میں بھی جو ہے وہ میدان میں جا کر لڑوں گا اور شہید ہو جاؤں گا اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلا جاؤں گا۔ کہہ رہے اتنے میں جو ہے وہ تلوار لے کر کافروں کے بیچ میں گھس گیا، اور جو پھر آپ نے وہاں جو ہے وہ اپنی بہادری کے جھنڈے گاڑے، اتنے میں کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر میری نظر پڑ گئی، اور جو سمجھے کہ ایک جو وہ غم والی خوشی میں تبدیل ہو گئی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے انور نظر آیا، میں بھاگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور پھر مسلمانوں جو ہے وہ اپنے معاملات میں سارے لگے ہوئے تھے، کفار سے لڑ رہے تھے، کفار نے دوبارہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا اے علی ان کو روکو۔ کہہ رہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علی ان کو روکو تو پھر میں ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ قتال کرنے لگا، یہاں تک کہ اللہ کی مدد سے ان کو میں نے پیچھے ہٹا دیا۔ کہہ رہے جب یہ معاملہ ہوا تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کو دیکھ کر اللہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علی کی تعریف فرما رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سن کر فرمایا
انا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جب یہ بات ارشاد فرمائی تو جبریل امین علیہ السلام نے آگے سے کیا فرمایا کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا منکما، میں یا رسول اللہ آپ دونوں سے ہوں۔ واہ واہ، مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی سے ہیں اور علی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شانیں ملی، جو کمالات ملے، جو اعزازات ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی بلندیاں عطا فرمائی، وہ سب کس کے سبب ہیں؟ حضور علیہ السلام کے صدقے، حضور سے نسبت کی وجہ سے۔ تو اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے، یعنی میری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کو کمالات عطا فرمائے۔ اور خیبر کی جب ہم بات کرتے ہیں اور جب مرحب سامنے آیا تھا اور اس نے جو شعر پڑھے اور جن کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ میں مرحب ہوں اور خیبر کی دیواریں میری بہادری سے واقف ہیں اور تلواریں میرے سامنے جھکی رہتی ہیں اور میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا میں وہ ہوں جس کی ماں نے جو ہے وہ اس کا حیدر نام رکھا ہے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری آپ فرماتے ہیں میں وہ ہوں کہ جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ اور حیدر کون ہوتا ہے؟ آپ کا ایک لقب ہے نا، حیدر کرار۔ ہم سنی تو بڑے فخر سے کہتے ہیں آپ حیدر کرار ہیں۔ حیدر کہتے ہیں شیر کو اور کرار کہتے ہیں اس شیر کو جو پلٹ پلٹ کے وار کرتا ہے، پلٹ پلٹ کے وار کرتا ہے۔ آپ نے کہا مرحب، تو یہ بات کرتا ہے کہ میں وہ ہوں، تو یہ کانپ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کبھی دیوار گرتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ علی مولا مولا، علی مولا مولا، علی مولا مولا، علی مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، فہذا علی مولا، من کنت مولا۔ منظر فضائے دغر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ نظارہ علی کا ہے۔ علی مولا مولا، علی مولا مولا، علی مولا مولا، علی مولا۔ مرغب تو نیم جا سر مقصد پڑا ہوا، اب اٹھنے کو لگی کہ مارا علی کا ہے۔ علی مولا مولا، علی مولا مولا، علی مولا مولا، علی مولا، من کنت مولا، من کنت مولا۔ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، لوگ کہنے لگے بنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ علی مولا مولا، علی مولا مولا، علی مولا، من کنت مولا، من کنت مولا۔ جی آتے بھائی، کہ جب مرحب نے یہ بات کی تو جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو جواب ارشاد فرمایا، اور پھر اس نے وہ جو جنگی لباس پہنا ہوا تھا، وہ جو نا بڑی تنگڑیاں مار رہا تھا اور بڑے جو نا وہ اپنے وہ قصیدے گا رہا تھا، تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار کیا اور وہ جو سر پہ جنگی ٹوپی تھی اور جو بھی لباس تھا وہ کٹا، اور وہ ضرب جو ہے وہ اس کی ٹھوڑی تک آ گئی اور مولا کائنات نے ہلکا سا جھٹکا دیا، دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا۔ یعنی ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قوت اور توانائی عطا فرمائی تھی۔ اور پھر خیبر کا قلعہ، اس کا جو دروازہ تھا وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اکھاڑا اور اٹھا کر پھینکا، اور صحابہ کرام فرماتے اس کے بعد 40 افراد نے اسے اٹھانے کی جو ہے وہ کوشش کی، تو 40 افراد سے نہیں اٹھا، لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر ہلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی قوت اور توانائی اور شجاعت عطا فرمائی تھی، اس کی مثال رہتی دنیا تک ملتی۔ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغل تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ تو ہے منکر، علی تو
ہے اس آدمی کے پاس اور جس کے اندر اتنی قوت ہو، تباہی ہو اور اتنی بہادری ہو، تو پھر اس کا جو ہے نا وہ دل کے اندر کچھ نہ کچھ آ ہی جاتا ہے کہ میرے اندر یہ ہے، میرے اندر یہ ہے، میں تو کسی کو چھوڑوں گا نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی بہادری، اتنی طاقت عطا فرمائی تھی، اور آپ کی عاجزی بھی کمال تھی. اور یہ جس کے ساتھ بھی لڑتے تھے وہ صرف اللہ کے لیے، اور جو بھی معاملہ ہوتا تھا وہ اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں کرتے تھے. آپ واقعہ ملتا ہے کہ کسی کافر کو گرا کر اس کے سینے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور قریب تھا کہ اسے قتل کر دیتے، اور اس نے جو ہے وہ آپ کے منہ مبارک پر تھوک دیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ پہلے تجھے میں قتل کرتا تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے تھا، دین کے لیے تھا، اور جب تو نے تھوکا تو مجھے غصہ آیا، تو کہیں مجھے لگا کہ یہ تجھے قتل کرنا میری اپنی ذات کے لیے نہ ہو جائے، میں نے اس لیے تجھے چھوڑ دیا. علی علی ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی علی اہل نظر کی آنکھ کا کارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی 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 دم علی 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 دم علی 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 دم علی علی. کیا شان ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی. مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً پیارے مولا کائنات علی المرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نا بے شمار کمالات عطا فرمائے. ابھی تو ہم نے ایک وصف پہ بات کی ہے، آپ سوچیں کہ اللہ پاک نے کتنے وصف، کتنے کمالات، کتنی خوبیاں عطا فرمائی ہیں. اللہ اکبر. میں چاہوں گا غلام محی الدین بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی کچھ بات کی جائے. اللہ پاک نے آپ کو علم، اور حضور نے جبھی تو فرما انا مدینۃ العلم والی بابھا، تو آپ کا علم کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بڑے فضائل و مناقب ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ بیان کرتے رہیں، زندگیاں ختم ہو جائیں ان کے فضائل و مناقب ختم نہ ہو. اس لیے کہ اگر ہم بات کریں روایات کی تو یہ واحد صحابی ہیں کہ فضیلت میں، فضائل میں جن کے حق میں بہت زیادہ روایتیں، یعنی سب سے زیادہ اگر روایتیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فضائل میں اگر کسی صحابی کے بارے میں فضائل میں روایتیں موجود ہیں سب سے زیادہ تو وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بڑے اعزازات عطا فرمائے، ان میں علم بھی ہے، شجاعت بھی ہے، بہادری بھی ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، عبادت سے محبت ہے، اور پھر سخاوت ہے. بہت سارے معاملات اور بہت سارے فضائل و مناقب میں آپ جو ہے یکتا اور منفرد تھے. علم کی بات کریں تو آپ نے جیسا کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو باب علم کہا، یعنی انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یعنی یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور اس بات کو مزید سمجھانے کے لیے میں عرض کروں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کی طرف بڑھے اس کو چومنے کے لیے، تو آپ نے چومنے سے پہلے کہا کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، اگر تجھے میرے مصطفیٰ نے نہ چوما ہوتا میں تجھے کبھی نہ چومتا. تجھے میں چوم اس لیے رہا ہوں کہ تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے، حضور علیہ السلام نے چوما ہے. مولا علی قریب کھڑے تھے، حضرت علی نے فرمایا جب حضرت عمر نے یہ کہا نا کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تو صرف چوم رہا اس لیے ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے. تو مولا علی نے کہا کہ اے عمر، اس حجر اسود کی شان یہ کہ یہ نفع بھی دے سکتا ہے، یہ فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے، کیونکہ میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ اپنے چومنے والوں کی شفاعت کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو آنکھیں عطا فرمائے گا، زبان عطا فرمائے گا، یہ دیکھے گا اور اپنے چومنے والوں کو پہچانے گا اور زبان سے ان کے حق میں سفارش کرے گا، اللہ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسی مجلس سے جس میں علی نہ ہو. اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. حضرت عمر کے جملے، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. علم کا شہر، اور ایسے علم کے شہر فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں کو بھر دوں. صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کہ 70 اونٹوں کو بھر دیں تو پھر پورے قرآن کا عالم کیا ہوگا. پورے قرآن کی اگر تفسیر کریں گے، آپ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا قرآن کی کون سی آیت کس مقام پر کس جگہ کیوں اور کب نازل ہوئی، یہ سب مجھے پتا ہے، مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا. مولا علی، ایک شخص حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے ایک بڑی عمر کی عورت سے نکاح کر لیا، اس کی اکیلی تھی، لوارث تھی، کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، تو اس پر رحم کھا کے ترس کھا کے میں نے نکاح کر لیا، لیکن
اس میں مجھے رغبت نہیں ہے اور میں اس سے دور ہی رہتا ہوں. تو مولا علی نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے پاس لاؤ. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ آخر اس نے بڑی اس سے امید سے تم سے نکاح کیا اور تم سے نکاح کیا, تمہیں اپنے گھر لے کر آیا, اس کو رغبت نہیں ہے, آخر تمہارا ایسا کون سا گناہ ہے؟ کہا کہ میرے سے گناہ ہوا تھا اور میں نے ایک بچے کو جو ہے وہ پھینک دیا اور آبادی میں اس کو میں پھینک کر آ گئی, چھوڑ کر آ گئی. کہا کہ یہ تمہارا وہی بچہ ہے. یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا علم تھا. پھر آپ نے اس کی تفصیل کی, آپ نے فرمایا کہ اس کی رغبت نہ ہونا یہ ایک فطری عمل ہے, اور یہ فطری عمل اس کے لیے ہوتا ہے کہ, اور اس طرح کا فطری عمل اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جہاں ماں اور بیٹے کا تعلق ہوتا ہے, ماں اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے. یعنی ایسے ایسے فیصلے ہیں نا, اگر میں بیان کروں صرف مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علم کے ایسے واقعات ہیں کہ بندہ حیران. یعنی کئی غیر مسلم آتے اور ایسے ایسے سوالات کرتے, مولا علی فی الفور جواب دیتے. ایسا علم کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, تو بتائیں اس کے علم کا عالم کیا ہوگا. اور پھر قرآن میں ہر رتب و یابس کا بیان ہے, ہر خشک و تر کا بیان ہے. اور مولا علی فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو, میں بتاؤں گا کون سی آیت کب کیوں اور کہاں نازل ہوئی. اس کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا, آپ کو مولا ہونے کا اعزاز عطا فرمایا. حضور علیہ السلام جب مدینے تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ اخوت قائم فرمائی, بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا, تو سب مہاجر اور انصاروں کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا. حضرت علی کو کسی کام سے بھیجا ہوا تھا, جب وہ آئے تو عرض کیا رسول اللہ آپ نے سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا, میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے, میرا تو کسی کو بھائی نہیں بنایا. تو حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. لیکن آگے سنیں, حضرت علی رشتے میں بھی بھائی تھے, یعنی رشتے میں بھی آپ کزن تھے, چچا کے بیٹے تھے. اور پھر سرکار نے بھی اعزاز فرمایا, اعزاز دیا کہ تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. لیکن حضرت علی نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی نہیں کہا, بلکہ جب بھی کہا تو یا رسول اللہ کہا, جب بھی کہا تو یا حبیب اللہ کہا. یعنی یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا اعزاز. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی, مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا, منافق تجھ سے محبت نہیں رکھ سکتا. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اپنے نبی کی اس بات پر اتنا یقین ہے کہ اگر میں کسی مومن کے ناک پر تلوار بھی ماروں, جب بھی وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے گا, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا اگر مومن ہوگا تو تجھ سے وہ نفرت نہیں کر سکتا, مومن ہی محبت کرے گا, اور منافق بغض ہی رکھے گا, وہ کبھی تجھ سے محبت نہیں کر سکتا. پھر مزید فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے, یعنی اعزاز در اعزاز. حضور فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم مولا علی کا ذکر کرتے ہیں صدیق اکبر کو خوش کرنے کے لیے, اور صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہیں مولا علی کو خوش کرنے کے لیے. کیا بات ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے چہرے کو تکتے تھے. کسی نے کہا امیر المومنین آپ دیکھتے رہتے, مولا علی کو کہا میں اس چہرے کو کیوں نہ دیکھوں جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی شاہ جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کے اصل ہیں, صحیح ہے, آپ کی زوجہ خاتون جنت, آپ کے شہزادے نوجوانان جنت کے سردار, جنتی نوجوانوں کے سردار, اور آپ قیامت تک آنے والے اولیاء کے سردار. آپ کی اسٹیم کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا امت محمدیہ میں. سب سے بڑے اعزاز کی بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے سورج کو لوٹایا. مقام صیبہ میں خیبر سے واپسی پر جب آپ کی نماز اثر رہ گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز اثر ادا فرما چکے تھے, حضور علیہ السلام آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے, تو سورج غروب ہونے لگا اور نماز اثر کا وقت چلا گیا, اور یہ پھر روئے اور آنسو حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس پر گرے. سرکار علیہ السلام بیدار ہوئے. ہر سیرت نگار نے, محدثین نے اس کو لکھا ہے, اور یہ یوں سمجھیں کہ حد شہرت کو پہنچا ہوا ہے. ایسا مقبول صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ ہے جو کہ محدثین نے لکھا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کہ آقا نماز چلی گئی, اور میں جب سے ایمان لایا ہوں تب سے میں نے نماز نہیں چھوڑی. اور ایک ہے کہ جب سے نماز فرض ہوئی ہے میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی. نماز کی ادائیگی کے جب آپ نماز ادا کرنے کے لیے اٹھتے آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا, اور کہتے, آپ سے پوچھا جاتا کہ یہ آپ کا چہرہ کیا رنگ متغیر کیوں ہو جاتا ہے, رنگ چینج کیوں ہو جاتا ہے؟ کہا کہ اب اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں پر ڈالنا چاہا تو پہاڑ بھی اس کو لینے سے گھبرائے. فرمایا اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آ گیا. نماز کے لیے آپ کی یہ کیفیت ہوتی تھی. اللہ ہم سب کو نمازی بنائے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نماز اثر رہ گئی. عرض کی آقا کبھی نہیں چھوٹی نماز. حضور نے فرمایا کہ علی نماز ادا کرنی ہے, تو سرکار نے دعا فرمائی, اے اللہ یہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا, فرددہ, سورج کو لوٹا دے, سورج کو پلٹا دے.
تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے سرکار علیہ السلام نے سورج کو لوٹایا، سورج کو پلٹایا اور مولا علی نے نماز عصر ادا فرمائی۔ یہ کتنے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ سرکار نے ان کے لیے سورج کو لوٹایا، سورج کو پلٹایا۔ پوری دنیا سورج کو دیکھ کر نماز ادا کرتی ہے، وہ کیسا وقت تھا جب سورج مولا علی کو دیکھ رہا تھا، مولا علی نماز عصر ادا۔ اللہ مولا علی نے واری تیری دید پر نماز، مولا علی نے واری تیری دید پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ واہ واہ واہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو پریڈکشنز فرمائی اور جو علامات اور جو نشانیاں بیان کی، ان میں سے مختلف نشانیاں ایسی ہیں جن کا ہم ذکر کر چکے، اور آج ہم اپنے پیکج کے اندر جس نشانی کے بارے میں ذکر کریں گے، ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ وہ نشانی ظاہر ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ہر گھر کے اندر، ہر فیملی کے اندر، ہر کسی بندے کے پاس کہ جس کے پاس آپ بیٹھیں تو اس کی کہانی جب ہم سنتے ہیں یا اس کی کوئی گھر کی بات معلوم ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نشانی کا تذکرہ فرمایا وہ ہمیں بڑی عام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر قیامت کے متعلق جب انہوں نے سوال کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ان میں سے ایک نشانی یہ بیان کی ان تالد الامۃ ربتہا، اور دوسری روایت میں ہے ربہا، یعنی جو لونڈی ہے وہ اپنے مالک کو یا اپنی مالکہ کو جنم دے گی، یعنی جو اپنی مالکن کو جنم دے گی یا اپنے مالک کو جنم دے گی۔ اس کی جو تعبیرات علماء نے اور بالخصوص جو شارحین حدیث ہیں جنہوں نے بیان کی تو انہوں نے یہی بیان کیا کہ وہ گویا اپنے مالک کو جنم دے رہی ہے، یعنی بچہ جو بیٹا ہے تو اس کا بچہ ہے، اس کا بیٹا، مگر وہ اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے گا، ایسے گفتگو کرے گا، ایسا رویہ، ایسا انداز اور ایسا طور طریقہ اپنائے گا کہ جیسے یوں ہوتا ہے کہ کوئی مالک اپنے کسی ملازم کو ڈانٹتا ہے یا مالکن اپنی نوکرانی سے جیسے بات کرتی ہے، یعنی بیٹی پیدا کی مگر ہے وہ بیٹی، طریقہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں محبت ہو، جس میں ادب آداب ہو، مگر وہ بیٹی اپنی ماں سے ایسے بات کرے گی کہ جیسے وہ کسی نوکرانی سے بات کرتی ہے، یعنی والدین کی نافرمانی، ان کے آگے زبان کھولنا، ان کی بات نہ ماننا، جائز کام کہ جن کا انہوں نے حکم دیا اور جہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کی اطاعت اس جائز اور مباح کام کے اندر فرض ہے وہاں پر ان کی اطاعت نہ کرنا، اور ان کے ساتھ جھڑکنے والا اور بالکل اکھڑا ہوا رویہ رکھنا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ اور مشرقی دنیا کے اندر تو ہے ہی ہے، جو مغربی دنیا کے لوگ ہیں وہ جس قدر اپنی اولادوں سے پریشان ہیں، یا کبھی آپ وہاں کے رہنے والوں سے پوچھئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کی کتنی قدر کرتے ہیں یا ان کی کتنی بات مانتے ہیں۔ ماں باپ کی بات کو نہ ماننا، ان کی نافرمانی کرنا اور ان سے ایسا رویہ رکھنا کہ جیسے اپنے ملازم سے بات کی جاتی ہے، ان کو جھڑک دینا، ان کے حقوق کی رعایت نہ کرنا، ان کی بات کی مخالفت کرنا، جو وہ چاہتے ہیں اس کا الٹ کرنا، یہ ایک ایسا رویہ ہے، یہ ایک ایسا انداز ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کیا۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم کسی ایسے رویے کو نہ اپنا لیں کہ جس رویے کا ہونا یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا اور جائز کاموں کے اندر ان کی بات ماننا، اور جو وہ ہماری بہتری کے لیے کرتے ہیں اس کے اندر ان کی موافقت کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں یہی سوچ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین 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 اللہم یا رب آمین۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین حمزہ کارٹون کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ چار یاران نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی،
بچوں، آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جو اپنی بہادری کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ ان کا شمار انہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ پیارے بچوں، وہ ہیں اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ چار یاران نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے گھرانے کی تو کیا شان ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا گیا۔ آئیے میں وہ چند آیات بتاتا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت 61 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر اے محبوب، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو، آؤ ہم تم کو بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ اسی طرح سورہ مجادلہ آیت 12، اسی طرح سورہ سجدہ آیت 18، سورۃ البقرہ آیت 274، اسی طرح سورہ دہر آیت نمبر 7، 8، 9 کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حق میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ شکر تیرا یا الہی تو نے ہم کو کیا، بادب و باوفا صحابہ اہل بیت کا۔ اس عظیم ہستی کی شان کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمتی وعلی بابها، یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ترجمہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اے اللہ پاک، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی فرما۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے کتنا عظیم مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں۔ پھر فرمایا، لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مؤمن، یعنی میری محبت اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صدیق و عمر جنتی جنتی، عثمان و علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، اور معاویہ بھی جنتی جنتی۔ پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو بلایا اور فرمایا، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کارناموں کی تو کیا کہنے۔ ہجرت کی رات جبکہ چاروں طرف کفار تلواریں لیے کھڑے تھے، آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ صاحب الرائے، یعنی درست رائے والے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان فقہی مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے حقوق
आमा की हिफाजत का भी एहतमाम फरमाया, जैसा कि शाहराह आम को गंदगी से बचाने के लिए बैतुल खला और नालियों को शारे आम से दूर बनाने का हुक्म फरमाया। इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाया कि अगर किसी के कुआं खोदने या बांस वगैरह गाड़ने की सूरत में इंसानी जान तल्फ हुई तो ज़मान अदा करना होगा। आप रदी अल्लाह अन्हु से 586 अहादीस मुबारका मरवी हैं। ये सब हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ही के कारनामे हैं। सुबहान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अहले बैत से मोहब्बत के बारे में तो मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना मुझे अपने रिश्तेदारों से सुलह रहमी करने से ज्यादा महबूब व पसंदीदा है। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु की लाइव स्टोरी को जानने के लिए मकतबतुल मदीना की किताब करामाते शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु को स्टडी कीजिए। बहुत ही जबरदस्त किताब है। आप मकतबतुल मदीना की किसी भी शाख से खरीद सकते हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन के कुछ मैसेज भी हैं, कुछ कमेंट्स भी हैं, कुछ कॉल्स भी हैं। आइए पहले कॉल लेते हैं। कि मोहम्मद हयात शाही से अलवी मिठा टिवाना ज़िला खुशाब से अर्ज गुजारूं। माशाअल्लाह सैयद साकिब हुसैन शाह साहब, आपको देखकर दिल बड़ा खुश होता है। बहुत रूहानी प्रोग्राम है सुबह रमज़ान, और अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल हमारे तमाम घर वाले देखते हैं। इसको देखकर रूहानी खुशी नसीब होती है। इनको देखकर हमने अपना बच्चा जो है मदरसतुल मदीना में हिफ्स के लिए दाखिल करा दिए है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए भी दुआ करें। मेरे बच्चे बाहर होते हैं गैर मुल्क, उनके लिए भी दुआ करें, और मुबल्लिगीन को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, हमारे लिए खसूसी आप दुआ करें, आलम इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए। अल्लाह ताला आपकी खैर फरमाए, आपके बच्चों की खैर फरमाए, बरकतों से अल्लाह पाक माला माल फरमाए, आलम इस्लाम की खैर फरमाए, दुनिया भर के मुसलमानों पर अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। बहुत शुक्रिया, आपने मदनी चैनल देखा, मदनी चैनल देखकर आपने घर में मदनी माहौल बनाया, दीनी माहौल बनाया, और फिर आपने बच्चे को भी मदरसातुल मदीना में दाखिल करवाया। नियत भी कर लें आप, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अपने बच्चे को आलिम दीन भी बनाना है। दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना में आपने दाखिल भी करवाना है, ताकि बच्चा हाफिज कुरान भी बन गया, अब आलिम कुरान भी बन जाए, आलिम दीन भी बन जाए। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें भी नसीब होंगी। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अगली कॉल लेते हैं। मैं पंजाब के शहर जिला बहावलपुर अहमदपुर शर्किया में रहता हूँ। मैं नात खा अदनान शेख अत्तारी से इस नात की फरमाइश करता हूँ। उनकी महक ने दिल के गूंज से हिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक और कॉल ले रहे हैं। मैं साकब बात कर रहा हूँ नारोवाल से। मुझे ना सुनाइए, मदीने से बुलावा आ रहा है। बहुत शुक्रिया साकिब भाई आपका, खुश रहें, आबाद रहें। एक और कॉल ले रहे हैं। अहले नजर की आंख का तारा अली अली सुना दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका जी, माशाल्लाह। आज तो हमारे अदनान भाई साथ साथ मनक़बत मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा ले रहे हैं। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अगले कॉलर हमें क्या कह रहे हैं जी? नात की फरमाइश करनी थी। अदनान शेख भाई से अर्ज है कि हमें ये कलाम सुना दें। वाह क्या जूद करम है शहीदत है तेरा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकतों से अल्लाह पाक सबका दामन भरे। एक और कॉल ले रहे हैं। मुझे ये नात सुना दीजिए। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। इंशाल्लाह मदीने जाएंगे। खुश रहें, आबाद रहें। इब्राहिम भाई हैं, मोहम्मद इब्राहिम भाई, बाग़ अत्तार कालाबाग ज़िला मियांवाली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ना सुनिए जी तू शाहे खूबा तू जाने जाना। अच्छा जी, मनक़बत सुननी है अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। अच्छा जी, सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। गम में फ़ुरक़त रुलाए हरदम या रसूल अल्लाह, ये वाला कलाम सुना दे। ये कौन सा कलाम है अदनान भाई? और बताएं। गमे फ़ुरक़त रुलाए,
ہر دم یہ مدینے کی دو اجازت اس کا ایک کلام کا مصرع ہے، تیسرا مصرع یہ ہے. اچھا انہوں نے کچھ انترا پڑھا ہے. دوسرا کلام. چلیں بس مجھے جو ادھر میرے پاس آیا سامنے میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آپ دیکھ لیجئے گا. اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عمر فاروق اطاری ہیں تلاگنگ سے، یہ ہمارے ساتھ ایک سیگمنٹ کرتے ہیں. اچھا جی، غلام محی الدین بھائی آپ سے آج سیگمنٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ اشارہ آتا ہو، اور عاطف بھائی سے گزارش ہے کہ اس کی طرز بتائیں. واہ واہ واہ، میرا شعر آ گیا عدنان بھائی جو میں نے آپ سے کہا تھا. اچھا اشارہ نا جی. علی کے واسطے سورج کو پھیرنے والے، علی کے واسطے سورج کو پھیرنے والے، اشارہ کر دو تو میرا بھی کام ہو جائے. واہ واہ. طرز عاطف بھائی بتائیں گے، عدنان بھائی نہیں بتائیں گے. آپ نے اشارہ بتایا اور اشارہ عدنان بھائی کی طرف کیا، لیکن جو ہمارے کالرز ہیں، ہمارے میسج کرنے والے، ان کا اشارہ اس طرف تھا. والے اشارہ کر دو کہ میرا بھی کام ہو جائے. لے لیے طرز ماشاءاللہ. اب ہمارے طرز کے تو ماسٹر یہاں پر بیٹھے نا، یہ بتائیں گے طرز صحیح لی ہے نہیں لی. پاس کر دیں، نواز دیں عدنان بھائی، آج ماشاءاللہ اور سے مولا علی ہے، نواز دیں سب کو. ماشاءاللہ صحیح لی انہوں نے، صحیح لی ہے ماشاءاللہ. چلیں صحیح ہے، پاس ہو گیا. چلیں جی، اللہ آپ کو سلام. نہیں بھائی ابھی پاس نہیں ہوئے، پروسیس دوسرا ہے. اچھا جی، اسلام آباد سے ایک میسج ہے، حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، یہ کلام سننا ہے. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت بھی سنا دیں. نورپور سے شعیب بھائی میسج کر رہے ہیں جی، کیا حال ہے ثاقب بھائی؟ اللہ رسول کا بہت کرم ہے جی، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. نعت خواں بھائی شیخ مدنی بھائی کی آمد مرحبا. اچھا جی، یہ والا کلام سنا دیں، مدینے قافلے جاتے ہیں. اچھا جی، بھائی کے لیے آپ نے دعا کا کہا ہے، اللہ پاک بہتری فرمائے، دامن مصطفیٰ کا فیضان اللہ پاک نصیب فرمائے. عبد الماجد بھائی ہیں سرائے مدینہ سے، کہہ رہے ہیں جی شاہ صاحب آج مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آج مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا جی، میری کبھی فرمائش پوری نہیں ہوئی مگر، اچھا آج یوم آپ فرمانا چاہ رہے ہیں شاید، مگر کوئی بات نہیں. بس یہ ارشاد فرما دیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے شہزادے تھے؟ دو ہمارے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری جان سادات پر قربان. اچھا کیا فرمائیں گے غلام محی الدین بھائی؟ 3 شہزادے تھے سیدہ خاتون جنت سے، ایک امام حسن، ایک امام حسین، اور ایک تھے حضرت محسن. اس کو لوگ محسن کہتے ہیں لیکن درست نام ہے محسن، جو بچپن میں وصال کر گئے تھے. یہ وہ ہیں کہ جو حضرت فاطمہ سے، دیگر ازواج سے بھی آپ کی؟ جی جی ٹھیک ہو گیا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دے دینا. اچھا جی، عدنان بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں حضرت علی کی منقبت. اچھا جی، آپ سب کی کیا بات ہے جی، بہت شکریہ. مولا علی مشکل کشا کی منقبت سنا دیں. اچھا جی، ایک اور بھی میسیج ہے، صحیح سب آپ اپنی آواز میں حضرت علی کی منقبت سنا دیں. ٹھیک ہو گیا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یوم علی مبارک ہو جی. حاضری مدینہ کی دعا، اللہ سب کو حاضری مدینہ سے مالا مال فرمائے. احمد عبید بھائی ہیں میاں والی سے، کہہ رہے ہیں جی شاہ صاحب دعا کی عرض ہے. عدنان شیخ بھائی سے عرض ہے کہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ یہ سنا دیں. اچھا جی، ماشاءاللہ عدنان بھائی آپ نے زبردست منقبت حضرت علی کی پڑھی. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. چلیں جی، اب اگلی بھی انہوں نے کہا ہے کہ پڑھنا قصیدہ یہ سنا دیں. اچھا جی، ہند سے ایک میسیج ہے، کہہ رہے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. السلام علیکم، کیا حال ہے ثاقب بھائی؟ اللہ رسول کا کرم ہے، آپ سب لوگ کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. نعت خواں بھائی ہیں عدنان شیخ اطاری، آپ کا کیا حال ہے؟ اور میری گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. حیدر کرار چلیں علی ٹھیک ہو گیا جی. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کون سے کلام کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. مولا علی کی منقبت کی بھی فرمائش آئی ہے. میں شیخ صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا، شیخ صاحب لیجئے کچھ کلام شامل کیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بہکنے دل کے غنچے پھیلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں، جس راہ
گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے تو شاہ خوبا تو جان جانا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا ولا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے میرے آقا تیرے قدموں میں پڑے دیکھے نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا واللہ نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کے وہ بابا ہے حسنین کے نانا ہے
بل سکے گا نہ بل سکے گا واللہ نہ بل سکے گا نہ بل سکے گا مثال تیری جواب تیرا لجپال نبی میرے درد دوا دینا لجپال نبی میرے درد دوا دینا جد وقت نظر آوے دامن ہوا دینا آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لے لج پالا لج رکھ لے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج پال نبی میرے درد دوا دینا علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکھا بینو علی 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 ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکھا بینو اچھی ذات علی دیگے کائنات علی دیگے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار علی حیدر 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 زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھیے وہ نظارہ علی کا ہے مرغب تو نیم جہاں سر مبتل پڑا ہوا اب اٹھنے کو نہیں کہ بارہ علی کا ہے علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو علی 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 اونچی ذات علی دیے کائنات علی دیے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار علی غدر 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 علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا کیا بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر
جتنا کیا جائے کم ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، مولا کائنات علی المرتضیٰ یوں چٹکیوں میں مسئلہ حل کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے ویسے نہیں کہا تھا کہ میں اس مجلس سے پناہ مانگتا ہوں جہاں علی نہ ہو۔ دو بندے تھے نا چیٹر، دھوکے باز، دھوکہ دیا کرتے تھے۔ ایک عورت کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ آپ نا سامان ہمارا اپنے پاس رکھ لیں، طے یہ ہوا کہ ہم دونوں آئیں گے تو آپ دیں گے، فردن فردن نہیں دیں گے، دو آئیں گے ہم، آپ یہ ہمیں ہمارے پیسے اپنے جو بھی رکھوایا واپس دے دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ کچھ دن گزرے تو ایک بندہ آیا دھوکے باز، اس نے آ کر کہا کہ مجھے میرا مال دو۔ کہا کہ آپ نے تو دونوں نے آنا ہے۔ کہا وہ جو دوسرا وہ مر گیا، جھوٹ بولا اس نے، کہا وہ مر گیا، اور ساتھ 4 بندے بھی لے لیے۔ کہا کہ یہ دیکھیں یہ، انہوں نے کہا جی ہاں، وہ رونا دھونا کر رہا، بھائی میرا مال پھنسا ہوا مجھے دے دے۔ اور انہوں نے کہا اچھا چلو تم لے جاؤ۔ کچھ عرصہ گزرا تو وہ جو مرا ہوا تھا جسے کہا مر گیا، وہ زندہ ہو کے آ گیا۔ اس نے کہا بھائی یہ میرا مال، اس نے کہا کہ وہ تو آپ کا دوست لے گیا۔ کہا ایسے کیسے، ہم نے تو طے کیا تھا دونوں آئیں گے تو آپ دیں گے، آپ نے، اس نے کہا جی یہ ہوا ہے۔ عورت کہہ رہی ہے ایسے ہوا، نہیں بھائی مجھے میرے پیسے آپ ہی سے لینے ہیں۔ میں نے معاملہ حضرت عمر کے پاس کیا، حضرت عمر نے سنا، دونوں کو سنا، اچھا یہ معاملہ حضرت عمر کہتے ہیں علی کے پاس لے جاؤ، علی کے پاس لے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضرت علی نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا یہ، کہا طے کیا کیا تھا؟ کہا طے یہ کیا تھا کہ دونوں آئیں گے۔ کہا یہی طے کیا تھا دونوں آئیں گے؟ کہا جی بالکل یہ طے کیا تھا، دونوں آئیں گے تو مال واپس ملے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں جاؤ تم دوسرے کو لے کر آ جاؤ، تمہیں تمہارا مال مل جائے گا۔ تم دوسرے کو لے کر آ جاؤ، اس مرد کو کہا کہ تم دوسرے کو لے کر آ جاؤ، تمہیں تمہارا مال دے دیا جائے گا۔ یوں چٹکے مسئلہ حل کیا۔ کیوں؟ وہ دوسرا جو لے کر بھاگا ہوا تھا جب سامنے آئے گا تو پکڑا جائے گا، وگرنہ اسی کہہ دیا جائے گا جو تم نے لیا ہے تم یوں کر لو، وگرنہ حضرت علی کی تو پھر تلوار تو ہے، حضرت علی کا عدل تو پھر ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہمیں ہماری نسلوں کو مستفیض فرما، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ مانگ لیں رب سے آؤ دعائیں، مانگ لیں رب سے آؤ دعائیں، ہر گھڑی ہر آن صبح رمضان، صبح